ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے حضور کی ولادت کی خوشی میں منعقد ہونے والی عالمی میلاد کانفرنس میں پوری دنیا اور پاکستان بھر سے شرکت کرنے والے عاشقان رسول اور محبان مصطفیٰ کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور بلا شبہ بے انتہا مبارکباد کے مستحق ہیں منہاج القرآن ویمن لیگ کی تنظیمات اور دور و نزدیک سے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والی وہ تمام مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس سخت سردی کے عالم میں کھلے آسماں تلے حضور کی محبتوں کے دیپ جلائے عشق مصطفیٰ کی خیرات لینے کے لیے دور سے چل کے آئی ہیں اور مینار پاکستان میں جمع ہیں۔ موسم بے حد شدید ہے، ایسے موسم میں کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن دیکھو یہ غلامان مصطفیٰ کا اپنے جذبوں اور ولولوں سے موسم کو گرماتا ہوا حضور کی محبت کی سرشاری میں جھومتا ہوا، اپنے نعروں، ہاتھوں اور جھنڈیوں کو لہراتا ہوا حضور سے والہانہ عقیدت کا اظہار کرتا ہوا، یہ مرد و زن کا سمندر اس بات کا ثبوت ہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، چاہے جسموں کو پگھلاتی ہوئی دھوپ ہو یا ہڈیوں میں اترتی ہوئی سردی، چاہے سفر کی صعوبتیں ہوں یا دہشت گردی کے منڈلاتے ہوئے سائے، چاہے جان کا خطرہ ہو یا یہاں پہ آپ کو دنیا کی طرف سے دھمکیاں ہوں، کوئی چیز کسی بھی طرح کے حالات ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو، حضور کی نسبت کو اور حضور سے والہانہ محبت کو نکال نہیں سکتی۔ دیکھو مینار پاکستان کا صحن، دیکھو لاکھوں عاشقان مصطفیٰ نگر نگر سے چلتے ہوئے، کوچے کوچے سے چلتے ہوئے، موسم کی شدتوں سے لڑتے ہوئے، دنیا کے خطروں سے بے نیاز عشق مصطفیٰ کی خیرات لینے کے لیے اور اپنے دلوں کو چمکانے کے لیے کشاں کشاں مینار پاکستان کی جانب آئے ہیں اور منتظر ہیں اس گھڑی کے کہ جس گھڑی میں رب کائنات نے اپنی رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کھولتے ہوئے اپنے حسن و جمال اور اپنے کمال سے پردے ہٹاتے ہوئے اپنی قربتوں اور محبتوں کی بارشیں برساتے ہوئے اپنی سب سے خوبصورت تخلیق، اپنی سب سے عظیم تخلیق، اپنا محبوب اس کائنات کو عطا کیا۔ غلامان مصطفیٰ حضور آئے اور حضور ایسا نور بن کے آئے کہ ظلم و بربریت کی قبائیں چاک ہو گئیں۔ حضور آئے تو عالم انسانیت مایوسیوں سے نکل کے امیدوں کے دامن پکڑنے لگی۔ حضور آئے تو عقل و غرور نے حکمت اور دیوانگی کا لباس اوڑھ لیا۔ ارے حضور آئے تو پتھروں جیسے دل ریشم اور رحمت بن گئے۔ حضور آئے تو غلاظتوں کے آخری گھونٹ لیتا ہوا انسان پاکیزگی کا سالک بن گیا۔ حضور آئے تو بیٹیوں کی زندگیوں کے بجھتے ہوئے چراغ پھر سے جگمگانے لگے۔ حضور آئے، حضور کی رحمت سے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی رشتوں کی جھولی میں تقدس اترا۔ ارے حضور آئے تو بیواؤں، مسکینوں
اور محتاجوں کی آس کے جگنو چمکنے لگے۔ حضور آئے تو مایوس ہوتی ہوئی نگاہوں کو امید کے جگنو ملے۔ حضور کا آنا تھا کہ سب دشمنیاں مودتوں میں بدل گئیں۔ حضور کا آنا تھا کہ ظلمت کدے رحمتیں بانٹنے لگے۔ حضور کا آنا تھا کہ بھٹکے ہوئے راہ پانے لگے اور گرتے ہوئے سنبھلنے لگے۔ ارے حضور آئے تو جن گلیوں میں، جن کوچوں میں خون اور نفرت ہوتا تھا، ان گلیوں، ان کوچوں میں رحمت اور امن کی ہوائیں چلنے لگیں، اور رب کائنات نے اپنی محبت کے، اپنی رحمت کے، اپنی قربت کے اور اپنی بخشش کے سارے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھول دیے۔ کیسے نہ جھومیں، کیسے نہ خوشیاں منائیں، کیسے نہ والہانہ عقیدت کا اظہار کریں، ارے کیسے نہ ہر حد کو توڑتے ہوئے رب کائنات کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، ایسا نبی کہ جس نے ذات پات، مسلک اور مذہب کی دیواریں گرا کے ہمیں انسانیت کے لیے جینا سکھایا۔ ارے ایسا نبی جو ہمیں مظلوموں کے حقوق کی بحالی اور غریبوں کے چہرے کی شادابی کے لیے ہر ظلم اور ظالم سے لڑ جانا سکھا دے۔ ارے ایسا نبی جو دشمن سے گھاؤ کھا کے بھی مسکرانے کی تعلیم دے۔ ارے ایسا نبی جو نفرتوں کو محبتوں سے مٹانے کی ترغیب دے۔ ارے وہ نبی جو ظلمت قدوں میں امن کے دیپ جلانے کی تعلیم دے۔ وہ نبی جو عفو درگزر کو اللہ کی رضا کہے، جو کسی کا دل خوش کرنے کے لیے مسکرانے کو عبادت کا درجہ دے۔ ارے ایسا نبی جو سارے کا سارا دن امن و رحمت میں چھپا کے دے دے۔ ہم نازاں ہیں اپنی قسمت پہ، ہم نازاں ہیں اپنی قسمت پہ کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آج یہ لاکھوں عشاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور حضور کی تعلیمات کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے اکٹھا ہونے والا یہ سمندر، حضور کی محبت کے لیے اس سردی کی رات میں جمع ہو کے جم کے بیٹھنے والا یہ سمندر آج دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم پہ دہشت گردی کا الزام لگانے والوں کان کھول کے سن لو۔ ہمارے دین کو، دین رحمت کو انتہا پسندی کا دین کہنے والوں کان کھول کے سن لو، اور خود کو امن کے ٹھیکیدار سمجھنے والوں تم بھی کان کھول کے سن لو۔ سنو، دنیا کو امن سے آشنا کرنے والا ہمارا نبی ہے، دنیا کو رحمت کی خیرات بانٹنے والا ہمارا نبی ہے، انسان کو اسفل السافلین کی پستیوں سے اٹھا کے احسن تقویم پہ پہنچانے والا ہمارا نبی ہے، دنیا کو رافت، نرمی اور محبت کا پیغام دینے والا ہمارا نبی ہے، اور بربادی اور پستی کے کنارے پہ کھڑی انسانیت کو سہارا دینے والا ہمارا نبی ہے۔ اور ہم عاشق مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، اس نبی رحمت کی تعلیمات کے امین ہیں۔ یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مصطفیٰ کی تعلیمات کا امین ہے۔ مصطفیٰ کی امتی سن لو، مصطفیٰ کی امتی دہشت گرد نہیں ہو سکتے، وہ امن کے دائی ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کی امتیوں کو انتہا پسند کہنے والوں ہم امن و رحمت کے امین ہیں، ہمیں دہشت گرد گردانے والوں ہم مصطفیٰ کی تعلیمات رحمت کے امین ہیں۔ اور آج اس عظیم الشان طرز سے اور تجھ کو احتشام سے حضور کا میلاد منانے والوں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام یہی ہے، اور تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہی ہے کہ فقط زبان سے محبت کا اظہار نہ کرو، آج وقت ہے حضور سے محبت کو وفا تک لے جانے کا، آج حضور سے عہد وفا کرنے کا وقت ہے، کیونکہ آج بھی حضور کی امت میں ظلم ہو رہے ہیں۔ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کریں، کیونکہ آج ظلم و جبر پھر اپنی حدیں عبور کر رہا ہے، آج
پھر نفرتوں کے ان اندھیرے اجالوں میں ڈھل جانے کے لیے بیتاب ہیں، آج پھر ماؤں کی گودیں اجاڑی جا رہی ہیں، آج پھر بہنوں کی عصمتوں کے دیے ٹمٹما رہے ہیں، آج پھر ملک پاکستان کی سڑکوں پہ خون گرایا جا رہا ہے اور دین رحمت کے چہرے پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اٹھو، امتی ہونے کی حیثیت سے اٹھو، اٹھو، غلامان مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے اٹھو، اٹھو، عاشق مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے اٹھو اور حضور کا پیغام، حضور کی ولادت کی گھڑی سے خیرات لے کے ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر نگر میں حضور کی رحمت کے دیے جلا دو، حضور کی محبت کے دیے جلا دو۔ یہی پیغام ہے اس عالمی میلاد کانفرنس کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو نگر نگر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔